बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हस्बे मामूल हाजिर हूँ। ख़बरें पाकिस्तान के अंदर की भी बहुत अहम हैं और पाकिस्तान से बाहर भी, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल। पहले चलते हैं नेशनल ख़बरों के ऊपर। जिस खबर ने सबसे ज़्यादा जगह बनाई थी आज, वो लाहौर वाला वो वाक़या था जिसमें एक सीवरेज में गिर के माँ और बच्ची हलाक हो गए थे। बड़ी तकलीफ़ दह खबर थी और इसके ऊपर बड़ी हमने डिटेल गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है और हमने पहले भी बात की थी कि हादसा हो जाना, कोई वाक़या हो जाना, हो जाता है, लेकिन असल हादसा ये होता है कि समाजी रवैया क्या सामने आता है, और उससे भी बड़ा हादसा ये होता है कि क्या जो ज़िम्मेदारान हैं वो इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, या फिर वो औल फौल आएँ बाएँ शाएँ से काम लेते हैं कि जी कि कैलिफ़ोर्निया में भी आग लग गई थी, फलां जगह पे भी आग लग गई थी, स्विट्ज़रलैंड में भी आग लग गई थी, लगती हैं आगें, लोग मर जाते हैं, गटरों में गिर के मर जाते हैं। ये रिस्पॉन्स बड़ा तकलीफ दे होता है। मरीम नवाज साहिबा ने आज तोड़े धो दिए। उन्होंने अपनी ही हुकूमत की, इंतज़ामिया की, अफसरशाही की, उन्होंने फटियाँ उखेड़ के रख दी। और मैं कम से कम ये कहूँगा कि आज उन्होंने वज़ीर आला होने का उसी तरह हक अदा किया है जिस तरह उनके चचा शहबाज शरीफ साहब किया करते थे। शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने थे तो सर नैयर अली दादा को हथकड़ियाँ लग गई थी, अलहमरा हाल की छत गिर गई थी, कई अफसरों को हथकड़ियाँ लगती हमने देखी। तो नुक्ता सिर्फ इतना है कि ये जो इंतज़ामी सलाहियत है या फिर लोगों का दर्द आप कह लें, एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके ये रूलिंग जो एलीट है सारी की सारी ये एक ही है, लेकिन इसके बावजूद अपने अपने रिस्पॉन्स होते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का को जो विरसे में मिली है मरीम नवाज साहिबा को, ये मरीम नवाज साहिबा उस विरसे को आगे लेके चल रही हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखती थी एक वज़ीर आला को, एक खिदमतगार वज़ीर आला को, जो अपने आप को हकीकी मानों में लोगों का हक क्या कहते हैं खिदमतगार समझता हो। उसका रिस्पॉन्स, उसका रद्द-ए-अमल, उसका रिएक्शन इसी तरह का होना चाहिए था। शाबाश दें जनाब मोहतरमा जो हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने अपने उस ट्वीट के ऊपर माफ़ी मांगी, अपनी गुफ्तगू के ऊपर माफ़ी मांगी। वो भी मैं शेयर करूँगा कि उन्होंने क्या बात कही और क्या बात थी। उन्होंने इस्तीफ़ा देने तक वो पहुँच गई थी, लेकिन मरियम बीबी वैसे दे देती तो ज़्यादा अच्छा था, दे देती तो एक मिसाल बनती, लेकिन मरियम बीबी ने उनको रोक लिया है। तो मरियम बीबी ने आज जो गुफ्तगू की, मैंने उनका वो क्लिप भी सुना है। मैं उस क्लिप की रूदाद जो खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहती हैं, वो किसी मीटिंग को चेयर कर रही हैं और वो कहती हैं कि मैं बकर में थी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी तकलीफ में थी और एक एक मिनट मेरे लिए गुजारना कितना मुश्किल था। मुझे अभी सेक्रेटरी हाउसिंग बता रहे थे कि 500 अरब रुपए के मंसूबों के ऊपर, तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। मैं चाहता हूं वैसे बाय द वे के प्रोड्यूसर साहब आपको ये क्लिप सुना दें। और एक एक जगह के लिए 10-10 इदारे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं। सीएम बार बार एक बात कह रही, बार बार स्ट्रेस कह रही, किसी वजह से कर रही है ना। ये होता है फिर अगर स्ट्रेस ना। और ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, मर जाए, किसी को परवाह ना हो। यहाँ पे मैं भी जवाब दूं, यहाँ पे आप भी जवाब दें। और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं। उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि हेलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जी कि जितना मर्जी काम हो, ये काम लोगों की बेहतरी के लिए है, लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं है, मारने के लिए नहीं है। एक लाहौर का प्राइम इलाका, प्राइम एरिया, जहां पर फुटफॉल सबसे ज्यादा है, दाता दरबार जो है, वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से भी लोग आते हैं। तो वहां पर इस तरह का की गैर जिम्मेदारी कि वहां पर काम हो रहा है और लोग काम छोड़ के मजदूर चले गए हैं। मैन होल जो था उसके ऊपर वो ढकना भी नहीं है और कोई रुकावट भी नहीं है, तो वो चले गए उस पे। वो एक खातून बच्ची गिर के जाँ बहक हो गई। और रियासत का, रियासती मशीनरी का रिस्पांस देखे। ये मरियम बीबी ने जो बात करनी थी वो कर ली। उन्होंने कहा ये मुजरम, ये गफलत मुजरमाना है, क्रिमिनल एक्ट है, पर्चे दर्ज होने चाहिए। और वो प्रोजेक्ट मैनेजर और दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो थोड़ी देर तक हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए और उनके खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल का पर्चा भी या कत्ल का भी पर्चा दर्ज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बेयर नहीं किया जा सकता, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात की। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि
یعنی کہ ایک وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ 18 گھنٹے آلموسٹ کام کرتا ہے اور اس کا کنسرن اتنا ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں, کچھ حکومت کی بھی کوتاہی ہے. مریم بی بی کو کیوں نہیں بناتی لوکل گورنمنٹ جناب؟ یہ کام کیا وزیر اعلیٰ کا ہے کہ وہ گٹروں کے ٹکن دیکھتا رہے؟ یہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. فار گاڈ سیک, ہم پتہ نہیں گٹر کی لائن بچھا کے سڑک اور گلی بنوا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا سر انجام دے دیا ہے. یہ فالٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسی وزیر اعلیٰ, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. اول تو یہ کام وزیر اعلیٰ کا ہے نہیں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ گٹر کتنا ہونا چاہیے, اس کا ڈھکن کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ لوکل گورنمنٹس کے کام ہیں, یہ انہی کو کرنے چاہیے اور اچھے ہوں گے, بہترین ہوں گے. یہ کوئی سمجھا دے مریم صاحبہ کو, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی سمجھ آ جائے. اور یہ جو ہے نا کہ یہ اگر یہ لوکل گورنمنٹس بن گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, کوئی عذاب کھڑا نہیں ہو جائے گا. یہ پارٹی پوزیشن جو ہیں خراب نہیں ہوں گی. آپ کی فیملی کی جو قدر و منزلت ہے لوگوں کی نظروں میں وہ کم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے, بڑھ جائے. لیکن میں ویسے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ گٹر کا ڈھکن اتنے انچ 2 انچ 3 انچ اوپر ہو تو وہ چوٹ لگنے کا, حادثے کا سبب بن سکتا ہے, جس کی اتنی نظر ہو معاملات کے اوپر. جو ٹریک, سائیکلوں کے ٹریک پہلے بنائے پھر علیحدہ کرے, یعنی ایک ایک چیز کے اوپر دھیان ہو, 18 گھنٹے کام کر رہی ہو تو وہ اتنا ہی رزلٹ دے سکتی ہے. اس سے زیادہ اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ نیچے میں وہ استعمال کیا کروں, میں وہ والے الفاظ, میرے بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں کہ نیچے سارے حرام پائیاں کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو انتظامیہ ہے, یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ کام کرتی ہوتی تو یہ خاتون اور اس کی بچی جان سے جاتی. اور ظلم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ مطلب یار کہ کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک ٹراما سے گزر رہے ہو, آپ کی بہن, بیٹی, بیوی, آپ کا کوئی پیارا, کوئی عزیز آپ کی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں چلا گیا ہو اور وہ پولیس کو رپورٹ کرنے جائیں اور پولیس والے آگے سے کہہ رہے ہوں کہ جی کہ وہ دھکا نہ دیتا ہو, کسی نے یہ نہ کر دیا ہو, وہ نہ کر دیا ہو. سر یہ کیا مینٹیلٹی ہے, اور یہ کیا مینٹیلٹی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. یعنی ان کو پتا تھا کہ اس کے اوپر ریاکشن آ سکتا ہے تو انہوں نے, جو انتظامیہ تھی, جو سرکاری مشینری تھی, جو بیوروکریسی ہے, وہ رپورٹ کیا دے رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عظمیٰ بی بی کہہ رہی ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ. اب جو بات کہی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا, اور ایک تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اپنا جو ہے نا وہ پرسنالٹی, میرا یہ خیال ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کو ایک تھوڑا سا اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہر وقت جو ہے وہ لائلٹی شو کرنا, ہر وقت بھڑکے رہنا, ہر وقت اگریسو رہنا, یہ نہ تحمل ہے, نہ بردباری ہے, نہ ٹھہراؤ ہے. یہ ان کی شخصیت میں یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں. وہ ایک صوبے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ترجمان آپ کہہ لیں, وزیر اطلاعات و نشریات ترجمان ہی ہوتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ جناب کہ وہ اس سٹائل سے, ان کا سٹائل بڑا خطرناک ہے, نامناسب سا سٹائل ہے. مطلب ہر وقت جو ہے وہ لڑنے کے موڈ میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو ان سے یہ بات انہوں نے کہی کہ جی یہ فیک نیوز ہے, جھوٹ ہے, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر ان کو معافی مانگنی پڑی. اچھی بات ہے, معافی مانگی انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں, تو باجی جی کر دیں ریزائن, آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہونا تھا, کوئی قیامت نہیں آ گئی. مطلب آپ جب پیدا ہوئی تھی تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ قلمدان نہیں تھا کسی وزارت کا, اور نہ یہ وزارتیں مستقل ہوتی ہیں. یہ تو چھایا ہے, آتا ہے دھن, جاتا ہے دھن, وہ والا صاحب ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہوں. انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں بلکہ برملا اس پر ندامت کا اظہار کیا اور گناہ گاروں کو گرفتار کروایا, کیونکہ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں. میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفیٰ کے لیے بھی تیار تھی, لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے, اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, آمین. یہ انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا. اب جو مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ جنگ کی خبر ہے
جنگ اخبار کے مطابق گٹر میں گر کر ماں بیٹی کی ہلاکت پر مریم نواز نے لاہور انتظامیہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا. کہا کہ اس واقعے اور قتل میں کوئی فرق نہیں. پروجیکٹ کے ڈائریکٹر، مینیجر، سیفٹی انچارج اور کنسلٹنٹ کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا. ثانیہ بھاٹی پر بریفنگ کے دوران مریم نواز نے کہا کہ کمشنر لاہور، ڈی سی، اے سی، ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی فارغ ہونا چاہیے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. ویری گڈ، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. خصوصاً اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے. نااہلی چھپانے کے لیے مجرمانہ کہانیاں گھڑی گئیں. اداروں کی غفلت اور نااہلی سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. ساری باتیں بے معنی ہیں. سوال یہ ہے کہ تعمیراتی جگہ کو سیکیور کیوں نہیں کیا گیا. خاتون نالے میں 3 کلومیٹر دور چلی گئی. لاہور کی انتظامیہ کہتی رہی کہ کوئی گرا ہی نہیں. جو اسسٹنٹ کمشنر تعمیراتی جگہ کا دورہ ہی نہیں کرے وہ کس بات کا اسسٹنٹ کمشنر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعمیراتی کام کے دوران انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. سائٹ پر موجود تمام لوگ واقعے کے ذمہ دار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پوچھا کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا کیا تعمیراتی کام جاری تھا؟ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ حادثہ پیش نہ آتا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا گیا کہ خاتون کے گرتے وقت رش کی وجہ سے کوئی آواز نہیں سنی گئی. واقعے کی جگہ رکشا پارکنگ کے لیے ٹوکن دیا جاتا تھا. سپروائزر، کنسلٹنٹ اور انجینئرز واقعے کے ذمہ دار ہیں. بریفنگ کے مطابق واقعے کی جگہ پر ایمبولنس 4 منٹ بعد پہنچی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سانے پر میرا دل انتہائی دکھی ہے. تعمیراتی سائٹ پر انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے آج تک سائٹ کا دورہ نہیں کیا. تعمیرات کی جگہ پر کسی قسم کی پارکنگ نہیں ہوئی. سر یہ انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا. نتھ ڈالنے کی ضرورت ہے اس بیوروکریسی کو. یہ بابو جو ہے، یہ کل ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر پھر رہے تھے، سی ٹی او صاحب، اور سی ٹی او کتنے کیڑی گواچی گاؤں کا نا سی ٹی او ہے لاہور کا. اور کسی میرا ایک دوست نے جب میں نے وہ والی بات ٹویٹ کیا تھا سمپل ایک چھوٹا سا، تو وہ ایک میرے دوست کا مجھے فون آیا. اس نے کہا کہ یار لاہور، اسلام آباد، کراچی، سب جگہوں پر یہی حال ہے. سر اس لیے یہ حال ہے کیونکہ پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ ان خواص کا، ان ایلیٹ کا، اس رولنگ ایلیٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. وہ وسائل کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ ناگ ہیں جو کسی اور کے پاس جو ہی کوئی آتا ہے تو اس کو ڈنگ مارتے ہیں. اور یہ مجا نہیں ہے پہنا. یہ اسسٹنٹ کمشنر کو جس دن عمر قید کی سزا ہوگی نا سر غفلت مجرمانہ میں، اس دن میں مریم بی بی سے پوچھوں گا کہ کیڑے پا وک دی ہے. نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. اس نے وہ جہانگیر ترین صاحب کہتے تھے نا کہ میں جو گورننس کا ماڈل ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو مشورے دینا چاہتا تھا. اعظم خان کہنے وہ میرے متھے لگ گیا. تو یہ جو ہے گورننس کے ماڈل یہ تبدیل کرنے پڑیں گے. شہباز شریف صاحب نے وہ جو کمپنیز والا فارمولا نکالا تھا گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، پھر وہ بھی نیب کی نظر ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کی نظر ہو گیا. یہ خیر باتیں ہیں اپنی جگہ کے اوپر. اس کے اوپر اب کیا بات کی جائے. اگلی خبر جو ہے اس کے اوپر سیدھا چلتے ہیں. ویسے میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، میرا ایک دوست گیا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے حمید لطیف ہاسپٹل. وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس ہاسپٹل کو جا کے دیکھیں کون سے بلڈنگ بائی لاز کے مطابق وہ بنا ہوا ہے. آپ گل پلازا کو روتے رہتے ہیں، اس ہاسپٹل کو جا کے وزٹ کریں. وہ چرلے ہیں. اور جس دن وہاں پر ہر وقت 1000 بندہ موجود ہوتا ہے وہ حمید لطیف ہاسپٹل. اور چونکہ وہ عمرہ کا ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر صاحب عمرہ کے ڈاکٹر ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ حمید لطیف والے جو ہیں وہ ملک ریاض اینڈ کمپنی اس طرح کے جتنے سیٹ ہیں ان کے جتنے ان کے آگے آل اولادیں ہوئی نا وہ ان کے گائناکالوجسٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا. تو یہ رولنگ ایلیٹ کا، اس کو رولنگ ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. انہوں نے ساتھ والی کوٹھیاں مکان سارے خرید کے اس کو شامل کر لیا ہوا ہے. اندروں رستے کڈے ہوئے نے. اور جس دن وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا سر، گل پلازا کو لوگ بھول جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اگین مریم بی بی کلی کی کرے، ایک وزیر اعلیٰ اکیلا کیا کرے، مراد علی شاہ اکیلا کیا کرے. یہ سسٹم پورے کا پورا ہوا بگڑا ہوا ہے اس کا. تو میں سر کھپائی کا اور فائدہ کوئی نہیں ہونا. میں خام خواہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کروں گا. آگے آ جاتے ہیں. جو اگلی خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ
ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜਰੇ ਲੈ ਜਾओ, वो जो को हम कहते थे होते थे ना कि जी कहने नहीं बचला लाहौर ले जाओ, तो जो जिसको आंखों का मसला है बहुते पानी दा इको हल नवाब ट्यूबल, अगर आपकी आंखों का मसला है तो जनाब वो एक मैं कोई इश्तिहार ना हो जाए, मैंने तो शुगर लगा रहा हूँ, गुजरा ले जाएं, वहाँ पर एक आंखों का अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, खिदमत खल्क होती है, नेर पड़ा होता है, इलाज कराओ उठो जाके खान साहब का। अब इस बात के ऊपर भी इशू है, वैसे तो ये जिसने ये मशवरा दिया था ना कि खान साहब को बाहर लेके गए तो पता नहीं की हो जाएगा, ले गए थे, ले आए थे, खैर खैरियत से काम हो गए थे, उनकी फैमिली की इजाजत से हुए थे, तो सर पब्लिक कर देते बात, उसको नान इशू को इशू बना के रख दिया। वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं कि हमने घर नहीं जाना, हमने इधर रहना है, हमारे लीडर को टीका क्यों लगा है, अन्याय करना सी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब कोई नुकसान करना था आपने कि इलाज क्यों हो गया। तो बहरहाल ये जो है वो एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया है, इसके ऊपर ज़्यादा तफसील करने की बात करने की ज़रूरत नहीं। बाकी बानी की बीमारी को छुपाया क्यों गया, इमरान खान साहब की बीमारी को क्यों छुपाया गया, ये सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन पहले भी उनका मुआयना कर चुके हुए हैं। अगर अब शौकत खानम जो कह रहा है कि जी कि हमें मुआयना करने की इजाज़त दें तो दें, कौन सी क़यामत आ गई है, ये खौफ किस चीज़ का है भाई। अगर आप इमरान खान साहब वाले इशू को पॉलिटिकली डील नहीं कर सकते तो फिर जो एस्टैब्लिशमेंट का आपके ऊपर दबाव आता है, लेकिन सुहेल बड़ैच साहब का जो कॉलम है या जो उन्होंने इतला दी, जो खबर दी कि ये नैरेटिव नहीं बना सके पॉलिटिकल अपना, एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज इसलिए है, तो बात ठीक है। आप तो एक उसकी बीमारी, मतलब बीमारी भी अल्लाह रहम करे कौन सी, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर आप उसको उसका ही नहीं बता सकते तो पाइन कोई और काम कर लो। ये जो है ये मामला आपसे संभलने वाला नहीं है, इस तरह नहीं संभल सकता, ये सियासी मामला है, इसको सियासी अंदाज से ही निपटाया जा सकता है। ये चले मैं इसको नई टर्म दे देता हूँ, खामखा दियां फनकारियां लाने की लोड़ कोई नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नॉन इशू को इशू बना दिया, अगर सिंपल रात को ले गए थे खुद बताते, वो असदुल्ला साहब की खबर से पहले खुद बताते कि भाईजान हम कल रात को लेके गए थे, बुशरा बीबी की इजाज़त से लेके गए थे, फौरी तौर पर लेके जाना था, बिल्कुल ठीक है, ये हम लेके गए थे, ये रिपोर्ट है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके बावजूद अगर शौकत खानम वाले कह रहे हैं कि यार कि हमें विजिट कर लेने दो, तो भाईजान विजिट करा दें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये जी एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानती, फलाना नहीं मानता, तो फिर भाई तुसी मतलब किस किस को जाके जवाब देंगे, किस किस को बताएंगे, ये पॉलिटिकली डील करना है आपने। मेरी इतला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं रोकती पॉलिटिकली डील करने से, आपको डील करें वरना देर हो जाएगी। अगली खबर जी, एस्टैब्लिशमेंट का हम जिक्र कर रहे थे, तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक और इल्ज़ाम आ गया है, बड़ा जेन्युइन इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम लगाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि उनके मुखालिफिन में से हैं। गुलाम अहमद बलोर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, और उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मेरी जीती हुई सीट पर मुझे हराया गया। हर बंदा ही कहता है कि चले मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, अब मतलब केपी में हरा के तहरीक इंसाफ को सीट देनी थी, अल्लाह बेहतर जानता है। एएनपी रहनुमा ने कहा कि मैंने इस मुल्क को कौम के लिए 55 साल सियासत की, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को शायद ना बिकने और ना झुकने वालों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मुझे 3 बार हराया गया। हमारे मुल्क ने भारत को तो जंगी मैदान में शिकस्त दी, लेकिन मुआशी मैदान में पीछे हैं। हुक्मरानों समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। कुछ लोग 18वीं तरमीम को बकवास करार देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि 18वीं तरमीम करारदादे मकासद की तरह है, अगर इसे छेड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। मेरी नशिस्त पर कौन इलेक्शन लड़ेगा ये पार्टी ने फैसला करना है। मैं एक मजबूत पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ, पेशावर को भी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इस मिट्टी में ही दफन हूँगा। इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, लेकिन सियासत नहीं छोड़ रहा। ऐसे हालात पैदा हुए कि अब पेशावर में अकेला नहीं रह सकता, इसलिए इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मैं अगर इस पर ज़्यादा बात करूँगा तो वो मुनासिब नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और अभी मेरी कमर में दर्द है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान कह रहा है, अगली खबर है कि बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में पाकिस्तान ने शमूलियत का फ़ैसला नहीं हुआ या नहीं किया। अब्राहम जो अकॉर्ड था हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने
جو ایک ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ والی بات کہی ہے طاہر اندرابی صاحب نے. تو طاہر اندرابی صاحب جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں نیک نیتی کے ساتھ شمولیت اختیار کی. بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کو مستحکم بنانا ہے. بورڈ آف پیس کا دوسرا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت ہے. تیسرا مقصد فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر مبنی دیرپا امن کا قیام ہے. پاکستان اکیلا نہیں بلکہ 7 دیگر مسلم ممالک بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں. سعودی عرب، مصر، اردن، UAE، انڈونیشیا اور قطر بھی بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں. بورڈ آف پیس کا آغاز گزشتہ برس ستمبر میں اجتماعی کوشش کے تحت ہوا. بورڈ آف پیس غزہ اور مسئلہ فلسطین کے لیے امید کی کرن ہے. ابراہم اکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے، اور وہ جو بین الاقوامی استحکام فورس ہے اس میں بھی ابھی ہم نے شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے ایرانی جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، صدر جو ہے مسعود پشکیان، یہ وزیر اعظم صاحب نے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلکہ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، اور انہوں نے دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے اعلیٰ سطح کے روابط اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. اب یہ ایسے وقت میں رابطہ ہو رہا ہے پاکستان کا اور ایرانی حکومت کا یا ایران کا، کہ جب امریکہ جو ہے وہ پر تولے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس کا جہاز بھی بڑا خوفناک قسم کا وہ اس وقت جو پانی کی سرحدوں میں یا ایران کے بالکل سامنے کھڑا ہے سمندر میں، اور کسی بھی وقت جو ایران کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. ان کا جو سینٹرل کمانڈ کا امریکن کا سربراہ ہے وہ اسرائیل کے دورے کے اوپر بھی تھا. تو اب BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو اس بار کارروائی پہلے سے زیادہ سخت ہوگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی قیادت ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کر رہا ہے. یہ بیڑا وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا اور طاقتور بتایا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کے مطابق یہ بیڑا تیار، پرعزم اور اپنا مشن تیزی سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس دوران طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. ایران کو ٹارگٹ کرنا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران یہ تسلی دے دے یا سرنڈر کر دے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ ایران کے ایٹم بم سے خطرہ محسوس کر رہا ہے، اور ایٹم بم ابھی بنا نہیں. ایٹم ایک ری ایکٹر بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یورینیم افزودہ کرنے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن وہ کتنی اس کی جو انریچمنٹ ہے وہ کتنی ہائی کرنی ہے جو ایٹم بم کے لیے استعمال ہو سکے، وہ صلاحیت شاید ابھی تک اس تک وہ نہیں پہنچے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو خود خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ ایٹم بم اس کے اوپر گر سکتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہوں گے، ان کے منصوبے کیا ہوں گے. وہ پاکستان کے اندر ایک ہی منصوبہ ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروائی جائے، فوج مضبوط ہے، فوج کو اندر سے کمزور کیا جائے، اس کے لیے جو ہے وہ 9 مئی جیسے کام کروائے جائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو لڑایا جائے، اور فوج اور عوام کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کے لیے اپنے پروردہ لوگوں کو آگے لایا جائے، اور جو انسرجنسی ہے وہ کروائی جائے BLA کے ذریعے، TTP کے ذریعے. یہ جو $4 ملین سالانہ ملتے ہیں افغانستان کو، یہ کس مقصد کے لیے ملتے ہیں، انڈر دی ٹیبل ملتے ہیں، کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. اگلا نشانہ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. یہ ابھی تک کی خبریں تھیں. مزید خبروں تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.